ایشیا خصوصاً ہندوستان اور یورپ میں تجارتی تعلقات قدیم دور سے قائم رہے ہیں۔ موئنجو داڑو سے خشکی اور دریائے سندھ، پھر بحیرہ عرب سے ہو کر عراق کے قدیم شہروں ہر، بابل، نینوا وغیرہ سے شام، ترکی، مشرقی یورپ تجارت ہوا کرتی تھی۔ سائرس نے بھی مشرقی یورپ سے لے کر دریائے سندھ تک حکومت قائم کی۔ بعد ازاں اسکندر اعظم کے مشرق کی جانب حملے اور دریائے جہلم تک فتوحات ان خطوں میں تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ یورپ میں تجارتی سرگرمیاں اس وقت زیادہ تیزی سے شروع ہوئی جب چنگیز خان کا پوتا قبلائی خان چین کا حکمران بنا، تو اس کے دور میں عیسائی مذہبی مشنری اس کی سلطنت میں داخل ہوئے۔ مارکو پولو کے والد اور چچا بھی اس کے دربار میں گئے۔ خود مارکو پولو 1271 تا 1295 اس کے دربار سے وابستہ رہا۔ قبلائی خان نے اسے انڈونیشیا، ویتنام، برما، سری لنکا اور ہندوستان بطور سفیر بھیجا۔ جب وہ اپنے وطن وینس واپس ہوا اور اپنا سفرنامہ لکھا تو اس کے ہم وطنوں میں تجارت سے پیسہ کمانے اور سیاحت کا شوق پیدا ہوا، جس کی بدولت وینس بیرونی تجارت پر چاہ گیا اور خوب دولت مند ہوا۔ ایک اطالوی سیاح نکولو کونٹی نے بھی 15ویں صدی کے وسط میں جنوبی ہندوستان کی سیاحت کی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب عثمانی ترکوں نے 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اسے استنبول بنا لیا۔ یورپ والوں کے لیے ترکی اور قریبی سمندر بحیرہ روم میں جب تجارتی آمد و رفت میں خلل واقع ہوا تو انہوں نے متبادل راستوں کی تلاش شروع کی تاکہ مشرقی ممالک بالخصوص ہندوستان پہنچا جائے۔ اس زمانے میں اسپین ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ 1497 میں مائر مسلمان ملاؤں کی مائیت میں کولمبس کو ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ وہ مغربی سندھ میں چلتا ہوا جہاں پہنچا اسے ہندوستان سمجھا۔ اسپین کے جازرانوں اور جغرافیہ دانوں نے امریکہ دریافت کرنے کے علاوہ اہم ترین سمندری شاہراہیں بھی دریافت کی، چنانچہ انہوں نے دریافت شدہ علاقوں کو اپنی نوآبادیات بنا لیا تھا اور ان علاقوں کی دولت سے مالا مال ہو رہے تھے۔ 1498 میں اسپین کے پڑوسی ملک پرتگال کا واسکو ڈی گاما بھی ہندوستان بحری راستے کی تلاش میں نکلا اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر کالیکٹ کے مقام پر پہنچا اور پرتگیزی نو آبادیات کی بنیاد ڈالی۔ پرتگیز مشرقی دنیا کو لوٹتے رہے۔ اسپین والے نئی دنیا یعنی امریکہ اور پرتگال کے پرتگیز مشرقی دنیا کو لوٹتے رہے۔ ان کی دیکھا دیکھی دیگر یورپی اقوام، فرینچ، نیدرلینڈ کے ڈچ، انگریز وغیرہ اس میدان میں کود پڑے۔ 1507 میں کالیکٹ کے مقامی حاکم نے گجرات کے والی محمود بیغارا سے پرتگیزوں کی شکایت کی، جس پر اس نے پرتگیزوں کو چول کے مقام پر شکست دی۔ گجرات کے ایک اور والی بہادر شاہ نے پرتگیزوں کو دیو فتح کرنے سے روکا۔ 1537 میں بہادر شاہ کو پرتگیزوں نے دھوکے سے قتل کیا۔ ہندوستان کے بادشاہوں اکبر اور جہانگیر کے عہد حکومت میں پرتگیزوں نے مغربی ساحل اور بنگال میں تجارتی کوٹیاں بنا لی تھی۔ تجارتی کاروبار کے علاوہ لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ ان کے ظلم و ستم کی اطلاع شاہجہاں کو ہوئی تو اس نے فوجی مہم قاسم خان کی قیادت میں بھیجی، جس نے اگلی کو فتح کر کے 4400 پرتگیزوں کو گرفتار کر کے قید کیا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے زمانے میں انگریزوں کی سمندری فوقیت کا آغاز ہوا۔ اسپین اور پرتگال اپنے آپ کو دنیا کا مالک تصور کرتے تھے۔ ان سے انگریزوں کی رقابت دن بدن گہری ہو رہی تھی۔ اسپین کے بحری جہازوں کو انگریز بحری لٹیرے، جنہیں سی ڈاگس کہا جاتا تھا، لوٹ لیا کرتے تھے اور ملکہ برطانیہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ 1572 میں مشہور انگریز جہاں فرانسس ڈریک جنوبی امریکہ پہنچ کر اسپین نو آبادیات سے بے شمار دولت لوٹ کر وطن واپس آیا، جس پر اسپین کے سفیر نے احتجاج کیا تو ملکہ نے فرانسس ڈریک کو تنبیہ کرنے کی بجائے اسے سر کا خطاب دیا۔ آخر دونوں ملکوں کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ اسپین نے برطانیہ کے خلاف فوج کشی کا فیصلہ کیا اور اسپین کا عظیم الشان جنگی بیڑا آرمیڈا 12 جولائی 1588 کو حملے کی غرض سے روانہ ہوا۔ بیڑے میں 137 جہاز تھے، جن پر تقریباً 2000 بھاری توپیں نصب، 8000 جہاز ران اور 20000 فوجی سوار تھے، لیکن اسے بری طرح شکست کا سامنا ہوا۔ اسپین کے بیڑے کے صرف 53 جہاز شکستہ حالت میں وطن واپس اسپین پہنچے۔ انگریزوں اور ان کی ملکہ الزبتھ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد اسپین کی طاقت ملیہ میٹ ہو گئی اور برطانیہ کو نہ صرف سمندری فوقیت حاصل ہوئی بلکہ دنیا کی تجارت بھی ان کے قبضے میں آنے سے ان کی خوشحالی بڑھ گئی۔ ملکہ کے مشہور و معروف وزیر ولیم سیسل نے نہ صرف صنعت و عرفت کو فروغ دیا بلکہ اس کی بدولت تجارت کو اس قدر سربلندی حاصل ہوئی کہ دیگر ممالک سے تجارت کے غرض سے کمپنیاں بننے لگیں۔ چنانچہ
1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی۔ ابتدا میں اس کمپنی کا مقصد محض یہ تھا کہ ان چینی سے گرم مسالے کی تجارت کی جائے۔ ہندوستان سے تجارت کا خیال بعد ازاں رونما ہوا اور ملک گیری تو قطعی طور پر اس وقت انگریزی تاجروں کے ذہن میں نہ تھی۔ 1615 میں برطانیہ کے بادشاہ جیمز اول نے سر تھامس رو کو اپنا سفیر مقرر کر کے ہندوستان جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ وہ یہاں 3 سال رہا۔ اس نے سورت اور احمد آباد میں انگریزی تجارتی کوٹیاں قائم کرنے کی اجازت حاصل کی۔ 1625 میں انگریزوں نے ساحل کارومنڈل سے 36 میل بجانب شمال آرمی گاؤں میں ایک کارخانہ قائم کیا۔ 7 سال بعد بیسان گڑھ کے راجا نے ایک قطعہ زمین بنام توشنا پٹانم بطور عطیہ دیا، جسے مدراس کا نام دیا گیا۔ گوداموں کے گرد ایک پتلی سی 4 دیواری اور 4 بہت ناقص برج اور مورچے بنائے گئے، جس کا نام فورٹ سینٹ جارج رکھا گیا۔ 1653 میں کمپنی نے اس کو ایک احاطے یا صوبے کی حیثیت دی۔ صدی کے اختتام تک اس کی آبادی 3 لاکھ تھی۔ 1653 میں انگریزوں نے ولندیزیوں کو شکست دی۔ جنگ کے بعد یورپ میں برطانیہ کی داغ بیٹھ گئی۔ 1656 میں انگریزوں نے ایک شاہی بحری جہاز کو جو جدہ سے واپس آ رہا تھا لوٹ لیا، جس پر 50 توپیں اور 2.5 لاکھ روپے کا نقد و جنس تھا۔ مردوں کو قتل کر کے بچوں کو لے گئے۔ بادشاہ اورنگزیب نے سورت اور ممبئی میں انگریز ایجنٹوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ممبئی میں انگریزوں کی سرمایہ تجارت 20 لاکھ سے زیادہ نہ تھا، باقی دولت جہازوں کی لوٹ سے تھی۔ 1694 میں بادشاہ اورنگزیب کے دور میں پرتگیزوں کی لوٹ مار کی اطلاع موصول ہوئی تو اس نے ان کو ملک سے نکال دینے کا حکم دیا، مگر انہوں نے بہت عاجزی سے درخواست کی کہ ہم سمندر میں مفسدوں کے شر کو دور کرنے کی خدمت بغیر تنخواہ سر انجام دیں گے۔ اورنگزیب نے انہیں معاف کیا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد حکومت کی باغیں ڈھیلیں پڑ گئی تھی۔ 1739 میں نادر شاہ کے حملے اور دہلی کی تاراجی نے سلطنت مغلیہ کو تباہ کر دیا۔ 1761 تک افطری عام ہو گئی، جس میں زور تھا اس کا دور تھا۔ چین کلیج خان نواب نظام الملک دکن کے حکمران تھے۔ نواب کرناٹک ان کا ایک زبردست ماتحت تھا۔ ریاست ترچنا پولی، جسے نواب کرناٹک اپنی جاگیر سمجھتے تھے، انگریزوں اور فرانسیسیوں کے مقبوضہ اراضی مدراس اور پنڈیچری بھی اسی میں شامل تھا۔ میسور، ٹرنکوور، کوچین خود مختار تھے۔ 1744 میں مدراس انگریزوں کی محض ایک تجارتی نوآبادی تھی۔ اس کے 3 علاقے تھے۔ جنوبی علاقہ وائٹ ٹاؤن، جس میں یورپی لیکن زیادہ تر انگریز تھے، اس کا طول صرف 400 گز اور عرض 200 گز تھا۔ تقریباً 50 مکان اور کارخانے کا ناظم بھی یہیں رہائش پذیر تھا۔ دوسرا علاقہ بلیک ٹاؤن تھا، جس میں زیادہ تر آرمینی اور دیسی سوداگر آباد تھے، اور تیسرا ایک گاؤں جس میں غریب دیسی رہتے تھے۔ انگریز اپنے دیسی مالکان زمین کا معاوضہ کمال اطاعت شعاری سے ادا کرنے اور اس کی ناراضگی کو خوشامد اور نذرانوں سے دور کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے تھے۔